لبیک اللہم۔ سیدہ نفیسہ بنت حسن بنت زید بنت امام حسن بنت علی المرتضی۔ حضرت علی حضرت امام حسن کے بیٹے زید، امام زید جن کے ہمارے نیچے حال کا نام بھی لکھا ہے، ان کے بیٹے تھے حسن، یہ ان کی بیٹی تھی سیدہ نفیسہ، اور یہ بہو تھی امام جعفر صادق کی، اور حضرت امام جعفر کی بہو، اور حضرت امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ ان کے کیا لگے، امام جعفر صادق کے بیٹے تھے نا، وہ ان کے کیا لگے، شوہر کے بھائی، دیور۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی، تقوی، عبادت، خاندان نبوت کی جلیل القدر ہستی، نیکی میں بہت بڑی فائز۔ ان کی شادی امام جعفر صادق کے صاحبزادے حضرت اسحاق المتمم کے ساتھ ہوئی، یعنی جو کہ امام موسیٰ کاظم آپ کے شوہر کے بڑے بھائی تھے۔ سیدہ نفیسہ قرآن پاک کی حافظہ، تفسیر پر عبور، علم و فضل کا بڑا کمال۔ امام شافعی آپ کی خدمت میں گئے اور آپ سے بہت احادیث سنی اور ان سے احادیث کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے ڈر سے اکثر رونے والی، رات کا قیام کرتی، دن کو روزہ رکھتی۔ آپ نے 30 حج کیے۔ کتنے؟ 30 حج کیے۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا مانگتے ہوئے الفاظ کہتے ہیں، الہی و سیدی و مولائی متعنی و فرحینی برضاک انی۔ اے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے سردار، میں تجھ سے تیری رضا چاہتی ہوں کہ تو کیا راضی ہو گیا میرے سارے کام بن گئے، اگر تو راضی نہ ہوا میرا کچھ نہ بنا۔ یہ آل رسول کا پیغام ہے۔ میں ان کے مزار پہ گیا۔ آگے سنیں، حضرت زینب بن یحییٰ کہتے ہیں، مجھے متواتر 40 برس اپنی پھپھی سیدہ نفیسہ کی خدمت میں رہنے کا۔ حضرت زینب کی بیٹی سیدہ زینب بنت یحییٰ کہتی ہیں، 40 سال میں اپنی پھپھی کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ وہ شب کو سوتے اور دن کو روزے کے بغیر نہیں، یعنی رات کو عبادت اور دن کو روزہ۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، آپ اپنے پر ترس نہیں کھاتے؟ فرمایا، کیسے ترس کروں؟ میرے سامنے دور تک ایسی خوفناک وادیاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں کوئی آرام طلب طے نہیں کر سکتا۔ خوفناک وادیاں ہیں، موت کے آگے کی زندگی۔ صوفیہ کرام میں حضرت ذوالنون مصری اور حضرت بشر حافی ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ بشر حافی بیمار ہوئے تو سیدہ نفیسہ عیادت کے لیے گئیں، اور امام احمد بن حنبل بھی وہاں عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ جب معلوم ہوا تو حضرت بشر حافی سے فرمان لگے، سیدہ نفیسہ سے میرے لیے بھی دعا کرائیں۔ چنانچہ دعا کی درخواست کی تو انہوں نے ان الفاظ میں دعا کی، سنیں، اے اللہ، بشر بن حارث اور احمد بن حنبل، اے اللہ، تجھ سے دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنے کی التجا کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین، ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کرتے ہیں۔ دعا کیا مانگی، دعا کیا مانگی۔ اب سنیں امام شافعی کی وصیت۔ سیدہ نفیسہ دولت مند خاتون تھی، تمام مال مریضوں، جزام، کوڑ کے مریض، حاجت مندوں پہ خرچ کرتی۔ امام شافعی مصر میں گئے تو سیدہ نفیسہ ان کی مالی امداد کی۔ امام شافعی ان کی زیارت پر گئے تو پردے کی اوٹ میں بات کی۔ امام شافعی نے ان سے دعا بھی کرائی۔ جب امام شافعی فوت ہوئے، ان کا جنازہ پڑھا تو حضرت نفیسہ بھی گئیں اور الگ نماز جنازہ ادا کی۔ ایک روایت میں یہ ہے، امام شافعی نے وصیت کی ان کا جنازہ حضرت نفیسہ کے گھر کے سامنے لے جایا جائے۔ وصیت کے مطابق جنازہ ان کے گھر کے سامنے لے جا کے، تاکہ ان کی میرے جنازے پہ نظر پڑے اور میری بخشش کا سامان ہو۔ اللہ اکبر۔ امام زید کے بیٹے حضرت حسن کی بیٹی تھی سیدہ نفیسہ۔ کثرت علم کی بنیاد پر لوگ انہیں نفیسۃ العلم والمعرفت کہتے تھے۔
سحری کے وقت لوگوں کی زبانوں سے جو آہوں کے تیر نکلتے وہ خطا نہیں جاتے، ٹھیک نشانے پہ بیٹھتے ہیں، بالخصوص وہ تیر قطن خطا نہیں کرتے جو ان کے دلوں سے نکلتے ہیں۔ سیدہ نفیسہ نے بیماری کے ایام میں اپنے گھر میں ہاتھوں سے قبر کھودی، روزانہ قبر میں اترتی، قرآن مجید پڑھتی۔ اس قبر میں انہوں نے 190 قرآن مکمل کیے۔ 190 کتنے؟ اللہ، اپنی قبر خود کھودی اور قبر کھود کے اس کے اندر 190 قرآن کیا کیے؟ پڑھے۔ وقت موت قریب پہنچا تو آپ روزے میں تھیں، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، پانی پینے پر مجبور کیا، لوگوں سے تنگ آ کے فرمایا 30 سال سے اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی، اللہ روزے کی حالت میں ملوں، کیا تم چاہتے ہو اب روزہ چھوڑ دوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ سورۃ انعام کی آیت پڑھی، لہم دار السلام عند رب، پہنچی تو آپ کی روح نکل گئی۔ انہوں نے بیماری کے ایام میں اپنے شوہر حضرت اسحاق کو خط لکھا، اطلاع دی۔ قدرت الہی جس روز آپ کی وفات ہوئی، آپ کے شوہر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کیونکہ یہ بھی مدینہ منورہ ہی پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے مصر کے لوگوں سے فرمایا میں ان کی میت مدینہ منورہ لے جا کر بقی میں دفن کروں گا کہ ہمارا خاندان بقی میں ہے، جنت البقی میں ہے۔ اہل مصر نے عرض کیا کہ آپ ان کی میت مدینہ نہ لے جائیں، یہیں دفن کریں، لیکن ان کے شوہر محترم نے بات ماننی نہیں، میت کو مدینہ منورہ لے جانے پر اصرار کیا۔ ان کے انکار سے لوگوں کو صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر بہت سارا مال جمع کیا۔ جس اونٹ پر وہ مدینہ منورہ سے آئے تھے ان کی خرجیں مال و دولت سے بھر دیں کہ وہ کسی شکل میں مان جائیں، لیکن وہ نہ مانے اور کہیں کہ نہیں۔ لہٰذا صبح کے وقت سب لوگ جمع ہو کر دوبارہ سب منت کرنے گئے تو حضرت اسحاق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ راتوں رات آپ کا ارادہ بدل گیا اور سید اسحاق فرمانے لگے کہ مجھے تمہارے مال و دولت کی حاجت نہیں۔ رات میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا اہل مصر کا مال انہیں واپس کر دیں اور نفیسہ کو مصر میں دفن کر دیں۔ اور اگلی روایت ایک اور ہے، نفیسہ کو میرے آقا کملی والے نے فرمایا کہ مصر میں دفن کر دیں، ان کی برکت سے اہل مصر پر رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اور سید نفیسہ کو ان کی قبر میں دفن کیا جو انہوں نے اپنے مکان میں کھودی تھی اور جس میں 190 قرآن پاک پڑھے۔ امام یافعی کا ذاتی مشاہدہ، اہل مصر کا عقیدہ ہے سیدہ نفیسہ کی مزار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں بر آتی ہیں۔ اب یہ حوالہ جات اس کے جو میں نے لیے ہیں وہ حوالہ جات عرض کرتا ہوں۔ پہلا حوالہ ہے 60 با کمال خواتین، صفحہ نمبر 101-104۔ مولانا اسحاق بھٹی صاحب اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، میری ملاقات تھی، ساندے میں رہتے تھے، چند سال پہلے فوت ہوئے۔ یہ www. اور اس کا حوالہ میں نیٹ پہ ڈال دوں گا سارے۔ دوسرا حوالہ معالم العطرہ، مصنف شیخ سلیمان حنفی قدوری، مفتی اعظم ترکی قسطنطنیہ، جس کا استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ، یہ نیٹ کا حوالہ ہے۔ تیسرا القواقب السیارہ، مفتہ علامہ ازہری۔ چوتھا حوالہ ہے مشارق الانوار، مصنف شیخ عبد الرحمن الحجوری۔ پانچواں المعاصر النفیسہ، یہ مصر کی چھپی ہے۔ چھٹا آل بیت النبی فی مصر، یہ شیخ احمد کی ہے، یہ قاہرہ کی مصر کی چھپی ہے۔ اسعاف الراغبین، یہ بھی مصر کی چھپی ہے۔ آٹھواں حوالہ الدر النفیسہ فی مناقب معاصر سید نفیسہ۔ اب شیعہ کتابوں کے حوالے، روضۃ الطالب فی اخبار آل ابی طالب، سید قمر عباس، یہ مانچسٹر کی چھپی ہوئی ہے۔ نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار، سید مومن بن حسن، یہ مکتبہ، یہ الازہر کی چھپی ہے۔ تیسرا حوالہ منتہی الامال،
یہ مصنف شیخ عباس قمی کی چھپی ہوئی ہے، یہ لاہور کی چھپی ہے، یہ حوالے ہیں۔ پھر میں ان ہستیوں کے پاس گیا، ان کے ہاں حاضر ہوا، ابھی پرسوں ہی گیا، پرسوں آخری دن، کون سا دن تھا؟ منگل والے دن۔ منگل والے دن بہت ساری دیر بیٹھ کے ان کو اعمال کا ہدیہ دیتا رہا۔ اور پھر میں نے کیا کیا، جگہ جگہ لوگوں کو پیسے دیے، بہت سارے، کسی نہ کسی شکل میں، اور ان کا پیسوں کا ہدیہ سیدہ کی بارگاہ میں نے کہا میں نے جانا ہے، پہلے سے دینا شروع کر دیا، مختلف شکلوں میں دیا، مختلف شکلوں میں دینا شروع کر دیا، اور اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اس کا ثواب حضرت سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ پھر میں گیا تو ان کی ہمشیرہ کی مزار مل گیا، ان کا نام سیدہ فاطمہ تھا، ان کی ہمشیرہ صاحبہ تھی، پرانے مصر کی ایک گلی میں ان کی میں نے تصویر لی، ان کا شجرہ پورا لکھا ہوا تھا، حضرت عمر بن عاص کے مزار کے تھوڑا سا آگے، حضرت عقبہ بن عامر کے مزار کے تھوڑا سا آگے، ابن حجر اسقلانی کا مزار وہاں، کیا بتاؤں آپ کو۔ پھر میں وہاں بیٹھا رہا، بہت ساری دیر بیٹھا رہا، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میں لاہور جا کے نا جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان سے یہ میں عمل کراؤں گا، دیکھیں ایک بات بتاؤں میں نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں آپ کو، بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اہل حدیث کتابوں کے حوالے دیے، دیوبندی کتابوں کے حوالے دیے، بریلوی کتابوں کے حوالے دیے، شیعہ کتابوں کے حوالے دیے، پورے لنکس دیے، کتابوں کے حوالے دیے۔ اللہ جزائے خیر دے میرے ایک ساتھی کو، وہ مجھے یہ کتابوں کے حوالے ڈھونڈ کے دیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، اور میں نے ان سے کہا نیٹ کے ساتھ لنک بھی دیں، کتابوں کے حوالے دیے۔ یہ میں آپ کو کسی شرک میں مبتلا نہیں کر رہا، میں آپ کو کسی بدعت میں مبتلا نہیں کر رہا، ٹھیک نہیں کر رہا، میں آپ کو کسی شرک اور بدعت میں مبتلا نہیں کر رہا۔